اس بات سے آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ پردے میں موجود ہے. پردے میں چلے پھر توڑ تک پہنچتے ہیں. شیطان ہر وقت برگرانے کے لیے زمین پر موجود ہے کہ نہیں؟ جواب دیں گے. اتفاق بالکل نہ کریں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن جواب ضرور دیں. شیطان برگنانے کے لیے اس وقت اللہ کی زمین پر کھلے عام موجود ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بس ہاں یا نہ میں آپ نے جو ہے یا نہیں ہے. اور سنیں، دجال اس وقت زمین پر موجود ہے یا نہیں؟ یہودی لابی کو اپنے آنے والے پروگرام کے لیے تیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے شرعام رب کی زمین پر موجود ہے. اور اگر رحمت نہیں ہے تو ہماری گمراہی کا سارا قصور تو عرش والے رب کا ہے، ہمارا تو ہے ہی. محمد آیا، بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے. وہ کن کے گھر آیا؟ جی وہ تو سارے کافر ہیں، وہ تو سارے. اب لگا ہوں پردہ کھولنے، بات ہوگی انشاءاللہ حوالے کے ساتھ. محمد آیا کس کے گھر میں؟ عبد المطلب کے گھر میں، وہ بھی کافر. ابو طالب کے گھر میں، وہ بھی کافر. عبداللہ کے گھر میں، وہ بھی کافر. ہاشم کے گھر میں، وہ بھی امام پر نہ تھا. اور جناب بی بی آمنہ کے رحم پاک سے آیا، وہ بھی کافر. تو مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، کیا مقام ہے مصطفیٰ کا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ اس نبی کے حق کی وجہ سے اپنے آسمان سے رحمت کی بارش کا نزول کر دے. یوں کہنا تھا کہ آسمان سے موسلا دار بارش زمین پہ اتری. تو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ہائے 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 وَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اے میرے پیارے بھتیجے، اے میرے عظیم بھتیجے، اے کائنات کے لوگوں گواہ ہو جاؤ محمد الرسول اللہ کے ان سفید ہاتھوں کی برکت سے آسمان کے رب نے بارش نازل فرما دی ہے. چلے آپ لفظ میلاد سے پریشان ہیں، ہم پیدائش مصطفیٰ کر لیتے ہیں، کیونکہ میلاد کا مطلب بھی ہے حضور اکرم علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا، آپ کا پیدا ہونا. اب رہی بات تاریخ کی، اس میں بڑا اختلاف ہے. کوئی 17 ربیع الاول کو بھی پیدائش مصطفیٰ مانتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کو بھی پیدائش مصطفیٰ مانتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کو بھی پیدائش مصطفیٰ مانتا ہے. یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے، مختلف تاریخ ہے، تواریخ کتب تاریخ میں کتب سیرت میں بیان ہو چکی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو 10 محرم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو مانتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی، اور جن کو 12 لگتا ہے وہ 12 کو حضور کے آنے کی خوشی کا اظہار فرمائیں، جن کو 9 لگتا ہے وہ 9 کو کریں، اور جن کو 17 ربیع الاول لگتا ہے وہ 17 کو کریں. رب کے قرآن نے کھلے الفاظ میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. دنیا کائنات میں ہر ایک کی سیرت کو شروع کیا جاتا ہے اس کی پیدائش سے. میرے مصطفیٰ کے ذکر پاک کو پیدائش سے شروع نہیں کیا جاتا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں جسے جناب المودہ میں شیخ سلیمان القندوزی الحنفی نے اپنی کتاب کے صفحہ اول پر ذکر کیا ہے. نبی پاک بلکہ صفحہ اول بنی بات دوم میں ذکر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ، اگر آپ کی توجہ رہی نا تو میں کوشش کروں گا کہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ اس کثرت سے مختصر وقت میں کر دوں کہ آنے والے سال
تک رب کی زمین کے اس ٹکڑے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے، کیونکہ میرا یہ یقین ہے جہاں پر محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے اس مقام عظیم کو، اس زمین کے ٹکڑے کو آسمان کے فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سلیمان قندوزی نے ینابیع المودہ میں ذکر کیا ہے، باب دوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب نے جو پیدا کیا، رب نے سب سے پہلے اس کو پیدا کیا وہ محمد کا نور ہے صلی اللہ کی آواز رہی میرے ساتھ تو انشاءاللہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ہر بات کو بحوالہ کرنے کی عادت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ سلیمان قندوزی الحنفی نے کتاب ینابیع المودہ باب دوم میں ذکر کیا ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا نور محمدی کو پیدا کیا، اور ساتھ فرمایا انا و علی من نور واحد، 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 میں اور علی نور واحد سے ہے، انا و علی من شجرت واحد، انا و علی من شجرت واحد، میں اور علی ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، علی کا وہی دادا ہے جو محمد کا دادا ہے، علی کا وہی جناب پردادا ہے جو محمد کا پردادا ہے، انا و علی من نور واحد۔ نبی جب سے ہے علی تب سے ہے، نبی جب سے ہے حیدر تب سے ہے، نبی جب سے ہے فاتح خیبر تب سے ہے، نبی جب سے ہے فاتح خندق تب سے ہے، نبی جب سے ہے فاتح احد تب سے ہے، نبی جب سے ہے فاتح بدر احد تب سے ہے، نبی جب سے ہے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے اخیر رسول صدیق اکبر فاروق اعظم مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب سے نبی ہے تب سے علی ہے۔ علی کی سیرت بھی ازل سے شروع ہوگی اور نبی کی سیرت بھی ازل سے شروع ہوگی۔ میرے پیغمبر کا فرمان آگے چلے، سب سے پہلا فرمان مصطفیٰ فرمایا قرآن مقدس میں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یجد تو جو آپ کی میری طرف رکھے رہے انشاءاللہ الرحمن، ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کا میں بالکل ارادہ نہیں رکھتا۔ قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ قرآن ہے کتاب الہی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو، آپ کے اخلاق کریمہ کو اور خلق عظیم کو رب نے پہلی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور دنیا کے ہر قائد اور لیڈر کی تاریخ کو بیان تب سے کیا جائے گا جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ میرے محمد کی سیرت کو تب سے بیان نہیں کیا جائے گا، محمد کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب سے بیان کیا جائے گا جب اس کائنات میں تھا بس رب تھا، نہ قلم پیدا ہوئی نہ لوح محفوظ کا وجود ہے، تب سے ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیں نبی قرآن کہتا ہے ان کے پاس لکھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام ابن ابی حاتم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد جریر طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ہر نبی جتنی دیر تک اس کی امت اس کی وفادار رہتی نا، تو نبی اپنی امت میں رہتا، جب امت بے وفائی کرتی آسمان سے پتھر گرتے، آسمان سے عذاب نازل ہوتا، اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا تو نبی وہاں سے ہجرت کرتے۔ حوالے کا میں سنے دار ہوں، تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ روایت موجود ہے، جریر طبری نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً بہت ساری کتب تفاسیر میں، کتب حدیث میں اور کتب تواریخ میں یہ حوالے موجود ہے۔ نبی
نبی کی امت جب وفات چھوڑتی نا، آسمان سے عذاب اترتا، امت تباہ ہو جاتی، تو نبی اپنے علاقے کو چھوڑ کر حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں آخری نبی کے جناب آمد کے انتظار میں بقیہ زندگی مکہ میں گزارا کرتے، انبیاء انتظار کرتے محمد رسول اللہ۔ انبیاء کیا کرتے بھائی؟ اور بولے نا یار، انبیاء کیا کرتے؟ انتظار کرتے۔ سکہ راویوں کے ساتھ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، ایک تابعی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اگر میرے اشاروں کی طرف توجہ رہی تو بعد میں لطف بھی پڑے گا، سمجھ بھی آئے گی۔ ایک تابعی، سکہ تابعی دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے زمزم کے کنویں سے لے کر حجر اسود کے مقام میں ایک ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہے، یہاں اس نبی کی قبر ہے، یہاں اس نبی کی قبر ہے، یہاں اس نبی کی قبر ہے، یہاں اس نبی کا روضہ ہے، یہاں اس نبی کا مدفن ہے۔ 99 انبیاء کی قبریں ہیں، زمزم سے لے کر مقام ابراہیم حجر اسود تک 99 انبیاء کی قبریں ہیں۔ جب ہم طواف کرتے ہیں نبی کی قبروں کا طواف بھی ہوتا ہے۔ اور یہ آئے کس لیے تھے؟ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب کہیں کوئی ڈھوئی اور سہارا نہ ملے تب ایک سہارا ہے جو حرم مصطفیٰ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ الرحمن، تب ایک سہارا، یہیں